بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کے بارے میں یہ مشورے دے رہا ہے کہ کوشش کرو علماء کہ اس گناہ کو جائز کر دو تاکہ امت میں ترقی ہو، ملک ترقی کرے اور معیشت ہماری مضبوط ہو جائے۔ اس کو تو کبھی توفیق نہیں مل سکتی جب اس کو جائز سمجھ کر، گناہ نہ سمجھ کر کر رہا ہے جرأت کے ساتھ، اس سے کب توبہ کرے گا؟ کوئی عبادت سے تو توبہ نہیں کرتا، توبہ تو معصیت سے ہوتی ہے، گناہ سے ہوتی ہے، نافرمانی سے توبہ نہیں ہوتی، بغاوت سے توبہ، اس کو کیا ضرورت ہے؟ نیکی سے توبہ کرے، گناہ سمجھے گا، نافرمانی سمجھے گا تو پھر توبہ کرے۔ مختصر وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے اور بڑی کثرت سے کر رہے ہیں، وہ ہے سود خوری کا گناہ، سودی کاروبار۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مسلمان ملازم جس وقت ریٹائر ہوتے ہیں، پینشن ملتی ہے، کچھ پیسے اکٹھے مل جاتے ہیں، اکثر بیچارے اس مرض کے مریض وہ پیسے بینک میں رکھ کر سیون کھاتے میں سود لیتے رہتے۔ 27 تاریخ تھی ہمارے رمضان شریف میں، ختم کی رات تھی، اسی پر میں نے کچھ تھوڑا سا وہاں کبیر والے میں عرض کیا کہ ایک داڑھی والا نوجوان جو اعتکاف میں ہمارے ساتھ تھا، وہ آ کر رونے لگا، کہنے لگا آپ نے ہمارے ابا کی زیارت تو کی ہے؟ میں نے کہا بہت، دیکھ کر ایمان یاد آ جاتا ہے، سنت کے مطابق داڑھی ہے، نورانی شکل ہے، تہجد گزار ہے، اوابین کا پابند ہے، اشراق کو پڑھتا ہے۔ کہنے لگا کہ ملازم تھا میرے والد صاحب اور اس وقت 50,000 روپیہ اس کو پینشن مل رہی ہے، اکیلا آدمی ہے، ہم بھی اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ابا جی پر خدا کا یہ غضب ہے کہ اس نے کروڑ روپیہ جو اکٹھے ملا تھا اس کو بینک میں رکھ کر وہاں سے سود لے رہا ہے، اور سال سے بیٹوں نے کہا، ہم نے رو رو کر درخواست کی، میں نے بھی سن کر اور اس باپ کی شکل سامنے لا کر کہا، یار میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، تم دونوں بیٹے جا کر اس بوڑھے کے پیر پکڑو، اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک اس سے توبہ نہ کرے۔ اگر تم نے سستی کی تو گویا اپنے ہاتھ سے والد کو پکڑ کر تم جہنم دھکیل رہے ہو۔ یہ سودی کاروبار بہت خطرناک ہے، اس میں امت ملوث ہے۔ کیا کرتے ہیں جی؟ 10,000 کسی صاحب کو قرضے کی ضرورت ہے، کہتے قرضہ تو میں دیتا ہوں 10,000، لیکن یہ طے کر لے مہینے کے بعد آپ نے مجھے 1100 دینا ہے۔ یہ 100 روپیہ اضافی جو لے رہا ہے یہ لعنت کا، یہ سود ہے، حرام ہے، اور اتنا گندا عمل ہے سود۔ آقا نے اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، سچی بات یہ ہے ان کو زبان پر لانے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اگر 1 درہم سود کا انسان نے لے لیا، دے دیا، سود کا 1 درہم کا معاملہ کر لیا، تو میرے آقا کا فرمان ہے وہ سمجھ لے کہ میں نے 33 مرتبہ زنا کیا۔ 33 مرتبہ زنا کا جو گناہ ہے، 1 درہم سود لینے دینے کا اس کے بعد، لیکن امت حضور کے فرمان سے کس سے بچ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں معیشت اسی سے مضبوط ہوگی، تجارت ہماری ترقی کرے گی۔ سارے یہ بیچارے فیکٹری والے خدا کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، سودی کاروبار پر فیکٹریاں چلاتے ہیں، بہت
خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے جس کو زبان پر بلانے کے لیے بھی بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سود کے 70 ابواب ہیں، دروازے ہیں، شاخیں ہیں، شعبے ہیں، ان میں سے سب سے کم تر شعبہ، سب سے گھٹیا سود، اس کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، نہ پیر کی بات ہے، نہ تابعی کا قول ہے، نہ صحابی کا فرمان۔ سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، ایک درجے کا سود، ادنا درجے کا سود انسان کھاتا ہے، دیتا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ اس نے ماں کے ساتھ زنا کیا۔ کہ سودی کاروبار کرنے والا کیا غیرت، تصور لا سکتا ہے انسان کہ میں ماں کے ساتھ بدکاری کروں، سودی کاروبار کروں؟ نہیں باز آ رہا، چسکا پڑ گیا ہے۔ گندم کا گندم سے تبادلہ ہے، باجرے کا باجرے سے ہے، تل کا تل سے ہے، کھجور کا کھجور سے ہے۔ جب جنس کا آپس میں تبادلہ ہو، دونوں جانبوں میں برابری فرض ہے۔ اگر ایک آدمی کہتے ہیں میری گندم تو صاف ہے، تیری گندم ذرا ڈھیلی ہے، اس لیے 1 من کے بدلے میں تجھ سے 1.25 من وصول کروں گا، تو یہ لعنت ہے، سود ہے، حرام۔ 10,000 دے کر کے 11,000 لینے کا 6 مہینے کے بعد معاہدہ کرتا ہے، حرام ہے۔ آقا نے انجام بد دیکھا بھی ہے اور امت کو بتایا بھی۔ فرمایا میں آرام کر رہا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے عرض مقدس میں لے گئے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا ایک نہر ہے، نہر میں ایک بد نصیب غوطے کھا رہا ہے، خون کی نہر، اور دوسرا آدمی کنارے پر کھڑا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے۔ وہ نہر والا آدمی کوشش کر کے نکلنے کی کوشش کرتے کرتے جب کنارے پر آتا ہے تو یہ بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے اور وہ پھر اسی نہر میں چلا جاتا ہے۔ بار بار اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں۔ یہ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد جتنی مدت یہ برزخ میں رہے گا یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ معراج کی رات میں آقا نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ، ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے جیسے مکان ہوتا ہے، کوٹھا ہوتا ہے، اور اس پیٹ میں سانپ چل رہے تھے، زہریلے سانپ کود رہے تھے، چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے۔ پاک پیغمبر کا فرمان سنیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ او کما قال۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت سود دینے والے، سود لینے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہ بننے والے پر بھی پڑا۔ اس لیے علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں ادارے، ان کے اندر ملازمت بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی اور ملازمت نہیں ملی بیچارہ فاقے کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے، لعنت کا 1 درہم لینا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔